اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورہ طٰہٰ اس کی آیت نمبر 61 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ أعوذ باللہ من بالله من الشیطان الشيطان الرجیم۔ الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحمن الرحيم. اچھا جی، جیسا ہم سیاق و سباق نئے ساتھیوں کے لیے کرتے ہیں تو یہ سورہ طٰہٰ جو ہے اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا جو طریقہ اختیار کیا وہ کیا ہے، اور خاص طور پر یہ بتایا تھا کہ بھی جیسے سورہ مریم اسی کے ساتھ یہ صورت بھی نازل ہوئی تھی تو کفار مکہ ان کو بھی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے، جو ابو جہل اور ابو لہب اور سرداران تھے ان کو، کہ ہم نے اتنی بڑی شخصیت فرعون اس کو بھی دعوت دی اور اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا اور پھر اس کا حشر کیا ہوا۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ بھی ایک دائی جو ہے وہ کس طریقے سے دعوت دیتا ہے۔ تو پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب گئے تو اللہ نے کیا کہا ان کو کہ تم نے کس طریقے سے بات کرنی ہے کیسر بھائی؟ نرم لہجے میں، نرم طریقے سے بات۔ جی، قول لینا پڑھا تھا، نرم لہجے سے۔ تو یہ ہم نے چیزیں یاد کر لینی ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے تمہیں اوسط وسط والی امت، درمیانی امت بنایا تاکہ تم یہ وہ رسالت کا پیغام پہنچا کے لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ تو یہ کام ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں یہ میری قوم ہے، انہوں نے کام یہ کیا، اور یہ جو بھی کام کرے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے اس وقت ان کو پہچان لیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا حدیث مبارکہ کے اندر کہ جو بھی یہ کام کر رہے ہوں گے ان نور اللہ وجلنا ان کے چہرے پر ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے اور گواہی دیں گے کہ ہاں یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے کون ہے مجھے بتائیے گا کہ اس میں یہ جو آئی ہے نا سورۃ الاعراف کے اندر یہ جو واقعہ ہے جادوگروں کو جمع کرنے کا، کہ فرعون نے باقاعدہ اعلان کیا اپنی مملکت کے اندر کہ جو کوئی بھی جادو جاننے والا ہے وہ آ جائے، اور پھر جادوگر اور فرعون کا ایک کیا کہیں گے ڈائلاگ، مکالمہ، وہ بھی وہاں موجود ہے۔ کیوں جی اپنے غلام سرور بھائی اور باقی مشتاق بھائی یاد ہے وہ؟ جی اور وہ جب ان کو کہا تھا رسی ڈال تو انہوں نے رسی ڈالی تو نہیں نہیں، وہ نہیں تھا، مکالمہ یہ تھا کہ وہ جو جی میں جادوگر تھے انہوں نے پوچھا فرعون جی سے پوچھا ہمارے تھا۔ لیے کیا چیز انعام ہوگی، کہ کیا ہم مقربین میں سے ہوں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں آپ مقربین میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، عزت ہے ایک بندے کے لیے کہ وہ اس اپنے وقت کا جو بادشاہ ہے اس کی قربت جو ہے وہ حاصل کر لے۔ تو یہ ساری چیزیں آئیں بالاختصار۔ تو یہاں جو چیزیں ہیں اور مختصر طریقے سے یہاں آ رہی ہیں، کہ یہاں تو یہ آیا نا، پہلے آیا تھا 60 آیت کے اندر کہ فتولا فرعون، کہ فرعون نے منہ موڑا۔ تو منہ موڑا کا مطلب ہے اس دوران اس نے فجمع قیدہ، قید چال کو بھی کہتے ہیں، قید خفیہ تدبیر کو بھی کہتے ہیں جی۔ تو جی جی اس نے اپنی خفیہ تدبیر کو جمع کیا۔ اب وہ جمع کیا تھا؟ تو اس نے اعلان کروایا کہ جو کوئی بھی ہے جادوگر وہ یہاں آ جائے اور ہم مقابلہ کریں گے۔
موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ معجزات انہیں بھی کیا سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہے؟ جادو ہے. جادو ہے. جادو. اور ثم عطا، پھر وہ آیا. اب اس جگہ پہ ہے کہ بھئی وہ موعد کون سا تھا؟ یوم الزینہ. یوم الزینہ کا ترجمہ ہم نے کیا ہے کہ زینت والے دن، جی میلے والے دن. یہ زینت یعنی میلے والے دن، یہ آپ اس کا ترجمہ بے شک کریں بریکٹ میں. زینت بریکٹ میں میلے میلے والے والا دن، یہ اس کا ترجمہ کریں گے. اور دن کا شروع کا حصہ جو تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا جائے. یہ بھی شرط رکھی. کیوں؟ کہ یہ سارا دعوت کا ایک طریقہ کار تھا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں، اور ایک بڑا ایونٹ ہونے والا ہے، اس دن چھٹی بھی ہے. وقت دیکھیں جو ہے کہ ہم دعوت جائیں دیں تو مناسب وقت پہ دیں. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بھی جس کو دعوت دینی ہے وہ بندہ کوئی اور کام کر رہا ہو اور ہم اس کو دعوت دینا شروع کر دیں. بلکہ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ دعوت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک انسان جائے اور لوگ بات کر رہے ہوں اور درمیان میں ان کو ٹوک کے وہ اپنی دعوت دینا شروع کر دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر غصے کا اظہار فرمایا کہ بھئی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی دین جو ہے وہ بڑا اہم ہے، لہذا لوگوں کو چپ کروائیں اور چپ کروا کے وہ جو بات کر رہے ہیں اپنی بات کریں کہ بھئی یہ بڑی قیمتی بات ہے. تو وہ اس قیمتی بات کو رسوا کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے اس کی طرف. تو ایک تو یہ ہے. دوسری یہاں یہ تھی کہ اس دن چونکہ چھٹی تھی اور چھٹی والے دن اور انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. اچھا، اب جب لوگ آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے میدان سجا دیا ہے، اس سجانے والے ہیں، تو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی چیز ہے. کیوں جی؟ جی سر. تو اب پہلے فرعون کو دعوت دی، اب پڑھتے ہیں جی قال لہم. ترجمہ کریں جی. قال لہم موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ ان سے السلام نے کہا. ان جادوگروں سے کہا. ان ہاں لوگوں سے بالکل جی. موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا، حالانکہ پیچھے جادوگروں کا ذکر یہاں نہیں ہوا، وہاں فجمع قیدہ ہی آیا ہے. لیکن چونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے حالات زندگی کا، اس میں دوسری جگہ پہ آ گیا ہوا ہے کہ انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کیا. تو لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو اس جگہ پہ اس اوپر والی چیز کی ضرورت تھی اس وقت جب آیات نازل ہوئی ہیں، تو جادوگروں کا ذکر جو ہے وہ اب شروع ہو رہا ہے کہ قال لہم موسیٰ. تو ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا. اب کیا کہا؟ ویلکم. یہ ذہن میں رکھیے گا کیا مطلب ہے ویل؟ تم لوگوں پر ہلاکت ہلاکت ہے. ہے. بربادی. جی تمہارے ویلکم تمہارے لیے تم پر. بربادی ہے، تم پر بربادی ہے، یہ کہہ لیں ویلکم تم پر ہمارے لیے بربادی تم پر ہے. بربادی. تم پر بربادی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو سمجھیں کہ ایک گالی کی صورت ہے جی. جی اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ تم کرنے لگے ہو تمہارا یہ جادو ہے، میرے پاس جادو نہیں ہے، میرے پاس معجزات ہیں، تو لہذا تمہارے لیے ہلاکت ہے، اس سے بچ جاؤ. یہ اصل میں تھا. تو ویلکم ترجمہ کریں جی. تمہارے لیے ہلاکت بربادی ہے. بربادی ہے. بربادی ہے جی. اب نصیحت کی. لا تفتروا علی اللہ کذبا. افترا کرنا، گھاڑ لینا،
جی جھوٹ باندھ لینا، یہ جی سارے ترجمے ہیں اس کے۔ تو اللہ لا پر تفترو کا ترجمہ جی مت تم کرو مت کرو نہ تم تم نہ گھڑو، تم نہ جی تم نہ تم نہ گھڑو گھڑو اللہ 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 پر پر اللہ اللہ پر پر کذبا کوئی جھوٹ جھوٹ کوئی کوئی جھوٹ کوئی جھوٹ۔ جھوٹ مطلب کیا ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو عصا کا اژدہا بن جانا ہے یا باقی جو معجزات دکھائے یہ جادو ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو نصیحت یہ کی کہ یہ جادو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ پر تم جو کچھ گھڑ رہے ہو وہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ بربادی کی طرف۔ تو آپ دوبارہ کرتے ہیں، قال لهم موسیٰ، ترجمہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ جادوگروں سے السلام نے کہا کہا جی موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے ان السلام نے جادوگروں سے ان کہا جادوگروں کو کہا، اس وجہ سے کہ یہاں جادوگر جس طرح ضمیر جا رہی ہے اس کا اظہار کیجیے گا ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ کیا کہا جی؟ وَيْلَكُمْ، تم پر تم پر بربادی ہلاک، تمہارے تم لیے پر بربادی ہے، جی تمہارے لیے تمہاری بربادی ہے۔ بربادی۔ بس اگر تمہاری بربادی اور سائن آف ایکسکلیمیشن آگے ڈالیں تو پتہ چل جائے گا جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہی ترجمہ بنے گا۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر جھوٹ مت گھڑو اللہ پر کوئی تم جھوٹ مت اللہ گھڑو۔ پر جھوٹ مت گھڑو، ورنہ اب جو لفظ آ رہا ہے نیا ہے، فَيُسْحِتَكُمْ، فَيُسْحِتَ، سین ہے تے، یہ سنیں جی اب، سین ہے تے سہت، بہت جگہ پہ آگے بھی آئے گا کہ سہتا سہت، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، کسی چیز کو جڑ جڑ سے اٹھا جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، تو یہ ہے فسوت۔ تو یہاں ہوگا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ اللہ پہلا جو یہ ہے وہ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جی یُسْحِتَكُمْ، تمہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ اب ترجمہ اس کا جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں ہلاک کر دے گا۔ فَيُسْحِتَكُمْ، تمہیں ہلاک کر ہلاک تمہیں کر دے گا، ہلاک کر دے کر گا۔ دے گا، مطلب ہے آپ کو نیست و نابود کر دے گا۔ اگر جڑ ہی نہ رہے، اکھاڑ کے پھینک دی جائے تو وہ نیست و نابود ہو گیا نا۔ جی 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 تو ترجمہ اس کا ہم اتنا ہی کریں گے کہ وہ اللہ تمہیں نیست و کہیں نابود نیست و نابود کر دے گا، جی تمہیں ہلاک کر دے گا بے عذابن، عذاب کے عذاب کے ساتھ، ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ساری پہلے جو عذاب کا ٹائم آیا تھا، یہ عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، تو یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، وہ اللہ تمہیں عذاب کے ساتھ ہلاک کر دے گا۔ اور بھی بتائی دوسری چیز، وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، اب ایک چیز ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے افتراء۔ افتراء ہوتا ہے اپنے پاس سے بنا لینا، جو انہوں نے جادو بنایا ہوا تھا اپنے پاس سے، ایک تو وہ، اور دوسرا یہ کہ وہ جو اصل حقیقت تھی اس کو گھڑ کے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو ہے۔ یہ دونوں چیزیں کیا ہو گئیں؟ افتراء جی۔ تو وہ انہوں نے بتایا خوابہ نیا لفظ ہے، خوابہ کا مطلب ہے نامراد ہو گیا، بد نصیب ہو گیا، مارا گیا۔ تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، ذرا جی دیکھیں انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ وقد خوابہ، بے شک نامراد ہوا، اور بے شک اور بے شک خوابہ نامراد ہوا نامراد ہوا نامراد ہوا، من جس نے جس نے، وہ شخص جس نے وہ شخص جس نے افطرا
جھوٹ جھوٹ گھڑ جھوٹ لیا. گڑا بند. اصل میں تو یہ ہے کہ جس نے گھڑ لیا، تو ترجمہ وہ آئے گا جس نے جھوٹ گھڑ لیا اپنے پاس سے. سمجھ آ گئی تھی اس کی؟ جی 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 اچھا، میں یہ گزارش یہ کروں گا، وَيْلَكُمْ کا ترجمہ کیا ہے سرشار بھائی؟ تم پر بربادی ہو. تم بربادی. پر بربادی ہو یا تمہاری بربادی. ہماری بربادی. خوابہ بتائیں گے داود بھائی، کیا قد خوابہ؟ جی نامراد، بے شک نامراد نامراد ہو ہوا. گیا. جی وہ جی نامراد ہو گیا. منفترا کا ترجمہ سارے کریں گے. جس جس نے نے جھوٹ جھوٹ گھڑا. گڑا. جھوٹ جس کر نے لیا. جھوٹ گھڑا. گھڑا. جی وہ شخص جس نے گھڑا، یا جھوٹ جس نے گھڑا. بریکٹ میں کر لیں جھوٹ گھڑا. جی اپنے ڈاکٹر پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں؟ جی بالکل. جی 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 پروفیسر. جی پروفیسر صاحب پلیز. جی. قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم تمہاری بربادی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت باندھو، فیسحتکم بعذاب، ورنہ عذاب تمہیں برباد کر دے گا، نہیں وقد نہیں نہیں ڈاکٹر پروفیسر، فیوسہتا یہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جی جی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اللہ تمہیں عذاب سے برباد کر دے گا. جی ٹھیک ہے. وقد خواب، وہ نامراد رہا، من افترا جس نے جھوٹ گھڑا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے. ایک دفعہ اور کر دیں آپ ہی. جی. قال جی لهم پروفیسر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم تمہاری بربادی، لا تفتروا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ مت گھڑو، فیسحتکم بعذاب، وہ تمہیں عذاب کے ساتھ برباد کر دے گا، وقد خواب تحقیق نامراد رہا، من افترا جس نے جھوٹ کو گھڑا. ٹھیک ہو گیا جی. اب لہم کا ترجمہ ساتھیوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اب جناب یہ نصیحت دیکھیں، جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دعوت دی جائے گی، اب وہ اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور ان کو پتا ہے کہ بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے، وہ جو لاٹھیاں لے کے آئے تھے یا جو رسیاں لے کے آئے تھے، وہ ایک جادو ہے اور انسان کا بنایا ہوا جادو ہے. اب میں پہلے یہ آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جو رسیاں لے کے آئے تھے، دوسری جگہ پر اس کا جو ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جادوگر آنکھوں پر یا دماغ پر اثر ڈال دیتے ہیں، جیسے ہیپنوٹائز کرنا ہوتا ہے ایسے کر کے. تو جادو بہرحال ہے، یہ نہیں ہے کہ بھی جادو سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. کہ وہ کس قسم کا جادو تھا یہ ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. لیکن ابھی ان کے اوپر اثر کیا ہوا اس دعوت کا جو اوپر دی. تو فتنازعوا، ہماری زبان کا لفظ ہے تنازع، ٹھیک ہے نا؟ تو جی فتنازعوا امرہم بینہم، یہ جملہ پورا ہے. تو فتنازعوا کا ترجمہ کریں. تو تو انہوں نے ہو جھگڑا گیا. کیا یا تنازع وہ کیا. جھگڑنے لگے، ٹھیک ہے، تنازع کر. وہ تنازع کرنے لگے تو ہم وہ جھگڑنے لگے. امرہم اپنے معاملے میں، اپنے معاملے کام میں. کے بارے میں. معاملے میں. امر کا مطلب کام بھی ہے، امر کا مطلب معاملہ بھی ہے، امر کا مطلب حکم بھی ہے. تو یہاں کیا تھا؟ اپنے معاملے میں. معاملے میں. جی جی ٹھیک ہے، معاملے میں. بینہم آپس میں. اپنے اپنے درمیان. درمیان. اب ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ذوالفقار صاحب ترجمہ کریں گے کہ کیا ترجمہ بنتا ہے فتنازعوا امرہم بینہم. فتنازعوا امرہم بینہم، پھر وہ اپنے معاملے میں اپنے درمیان تنازع جی کرنے لگے یا جھگڑ پڑے. جھگڑنے لگے، ٹھیک ہے. لیکن وہ جھگڑا کیسے کیا؟ جھگڑنے لگے. آگے انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی وہ ان کا جو تھا وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اثر سر کو کہتے ہیں. سر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ. چھپانا، پوشیدہ، ٹھیک ہے. تو وَأَسَرُّ فعل بنا، چھپانا، تو پوشیدہ. انہوں نے پوشیدہ رکھا. نجوا، دس. نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. سرگوشی. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم.
جی سرگوشی تو سرگوشی بذات خود آہستہ ہوتی ہے، کیوں جی؟ جی اور اس کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ پوشیدہ رکھا۔ اور یہ اس کا مطلب ہے وہ جھگڑ رہے تھے اپنے معاملے میں آپس کے اندر، لیکن بہت آہستہ کہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ اب پتہ یہ چلا کہ پہلی بار تو یہ ہوا کہ ان کے درمیان پہلا اثر یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے، اور اپنا افطرا جو گھڑ کے لائے ہوئے تھے اس پہ بھی دو جماعتیں بن گئیں ان کے درمیان۔ جھگڑتے تبھی ہے نا کہ جب دو لوگ ہوں گے تو جی جی بے شک وہ ایک طرف ایک ہی کیوں نہ ہو اور دوسری طرف سارے ہوں، اور وہاں تو بہت سارے جادوگر تھے۔ تو یہ ہے جی فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو وہ اپنے معاملے میں آپس میں یا اپنے درمیان جھگڑنے لگے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے سرگوشی کو چھپایا، پوشیدہ رکھا، چھپایا کہہ لیتے ہیں جی۔ اپنے ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے، کریں جی ڈاکٹر ذوالفقار صاحب۔ جی فتنازعوا امرهم بینہم، پھر وہ اپنے معاملے میں اپنے درمیان جھگڑنے لگے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے پوشیدہ سرگوشی کی۔ نہیں، وَأَسَرُّوا ہے، نجوا فعل ہے، تو انہوں نے سرگوشی کو پوشیدہ رکھا۔ سرگوشی جی کو پوشیدہ رکھا، ٹھیک ہے ہاں سر، جی، ٹھیک ہے یہ سر۔ ترجمہ کرنا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ فرعون سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے درمیان ضروری نہیں ہے کہ دو برابر کے ہی حصے ہوئے ہوں، ممکن ہے تھوڑے سے لوگ جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا ہو کہ بھی ہمیں اس مقابلے کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے، زیادہ نے کہا ہو کہ ہم نے حصہ لینا ہے، تو پھر جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے، کیوں جی؟ اور پھر جی سامنے بادشاہ بھی ہو تو بادشاہ کا ڈر بھی ہے، کیوں جی؟ جی جی اور وہ ڈر تب نکلتا ہے کہ جب اس سے کوئی بڑا اپنا ایک ذہنی تبدیلی آ جائے نا، خیال جب بدل جاتا ہے تو پھر عمل بدلتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے۔ اب جب جو زیادہ لوگ تھے وہ فرعون کے ساتھ تھے، وہ حاوی ہو گئے، تو لہذا جنہوں نے تنازع جھگڑا کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ موافق ہو گئے۔ تو قالو، ترجمہ کریں جی، قالو، ان جادوگروں نے کہا، تو ان جادوگروں نے کہا ان ہذانی لساہرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما فیذہبا بطریقتکم المثلی۔ نئے لفظ ہیں جی، دو تین مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن ہاذانی لساہرانی یریدانی یہ میرا خیال ہے ترجمہ آپ آسانی سے کر لیں گے۔ تو قالو کا ترجمہ کیا ہوا؟ ان انہوں نے جادوگروں نے کہا، کہا، ان جادوگروں ان نے کہا جادوگروں نے کہا، جی، ان اصل میں انا تھا، تخفیف کی وجہ سے ان ہو گیا، اس کا ترجمہ بے شک ہوا ہے جی۔ بے شک ان ہاذانی، بے شک یہ بے شک یہ دونوں یہ دونوں، وہ یہ دونوں دونوں کون تھے؟ وہ دونوں حضرت بھائی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام علیہ السلام۔ حضرت ہارون موسیٰ اور علیہ حضرت السلام۔ ہارون علیہ السلام، بے شک یہ دونوں لساہرانی، یقیناً یقیناً دونوں جادوگر ہیں۔ یقیناً دونوں جادوگر ہیں۔ یہاں ایک جملہ ختم ہو گیا، یریدانی، ترجمہ کریں وہ جی، دونوں چاہتے ہیں چاہتے ہیں وہ دونوں چاہتے ہیں ان یخرجاکم، یخرجا نہیں ہے، یخرجا، یہ جو دو کے لیے آتا ہے جی کہ وہ کہ وہ کہ تم وہ دونوں کو کہ وہ دونوں دونوں تمہیں نکال دیں، وہ تمہیں نکال دیں، نکالیں، کہ وہ نکال دیں، جی ہاں جی، کہ وہ دونوں تمہیں نکال دیں من ارضکم، وہی جو فرعون نے کہا تھا۔ تو ارض کا مطلب زمین بھی ہے اور ارض کا مطلب ملک بھی ہے، جی دونوں اس کے معنی آتے ہیں۔ تو اگر ہم ملک اس جگہ پہ کر لیتے ہیں من ارضکم،
تمہارے ملک سے، تو سمجھ آ جائے گی ترجمہ بے شک آپ من ارضکم آگے جا کے تمہاری زمین سے ہی کیجیے گا ترجمہ، ٹھیک ہے، لیکن اس کے معنی کیا مطلب ہے کہ باہر جہاں تک ملک فرعون کی ملک سے مملکت تھی اس کو ارض کہا۔ تو میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں، قالو تو ان سب جادوگروں نے کہا ان ہذان لساحران، بے شک یہ دونوں یقیناً دونوں جادوگر ہیں، یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، یہاں آ رہا ہے وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ دونوں تمہیں تمہاری زمین سے، بسحرہما کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے جادو دونوں کے اپنے ساتھ جادو جادو کے ذریعے یخرجا نکال دیں، جی ٹھیک ہے جی، جی مطلب کیا ہے جی کہ اپنا جادو کر کے لوگ ڈر جائیں گے، لوگ ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور تمہارا یہاں سے مملکت ختم ہو جائے گی، تم یہاں سے ہجرت کرو گے یا مارے جاؤ گے۔ یہ انہوں نے لوگوں کو کہا، بلکہ آپس میں بھی کہا، لوگوں کو بھی کہا ہوگا، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا۔ وَيَذْهَبَا بِي، اب آپ نے ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ پڑھا ہوا ہے، کیا ترجمہ تھا اس کا؟ اللہ چھین کر لے گیا اللہ چھین کر لے گا۔ کر لے گا۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُم، وہاں ہے، وہاں بھی ہے نا ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، جی جی تو چھین لے جانا، تو یہاں وہ ذہن میں رکھیں وَيَذْهَبَ بِي، اور وہ دونوں چھین لیں، اور وہ وہ دونوں دونوں چھین لیں۔ چھین لے جائیں۔ اب آ رہا ہے طریقتکم، تمہارا طریقہ، تمہارا طریقہ طریقہ۔ اب بڑا ہی مشکل لفظ آ رہا ہے، وہ ہے المثلا۔ مثلا امثل کی کا مؤنث ہے، مثال، اور اس کی مثال امثال، اور اس کی مؤنث ہے مثلا، بہت اچھا۔ مثلا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ بہت اچھا۔ کیوں آیا ہے مؤنث؟ جی طریقہ ویری گڈ، طریقتن اصل میں لفظ ہے طریقہ، تمہارا طریقہ، طریقتن تائے مربوطہ وہی بنی طریقتکم۔ سرشار بھائی آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہ تمہارا طریقہ نہیں نہیں، میں سمجھا بھی جا رہا ہوں کہ جو مؤنث ہوتا ہے نا اس کے آخر میں تا، گول تا آتی ہے، جب اس گول تا کے آگے کم لگا دیتے ہیں تو وہ گول تا ویسے تا بن کے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے با کی وجہ سے، تو بطریقتکم المثلا، تمہارے بہت اچھے طریقے سے تم کیا ہے، تمہارے بہت اچھے طریقے کو چھین لیں، چھین لے جائیں۔ مثالی طریقے کو چھین کر لے جائے۔ نہیں نہیں، بہت مثالی طریقہ، بالکل وہ مثالی جو ہے وہی بہت اچھا ہوتا ہے، تو مثالی کرنا ہے یا بہت اچھا کرنا ہے؟ مثالی تھی۔ مثالی، باقی ساتھی مثالی ٹھیک ہے، سالی ٹھیک اپنی ہے۔ زبان کے لفظ ہے، مثالی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو اب کیسر بھائی آپ کریں ذرا۔ اچھا پروفیسر صاحب، یہاں ایک بڑا خوبصورت ترجمہ ہے میرے پاس، بے طریقتکم کا یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے تمہارا مذہب، تمہارا یعنی تمہارے مذہب، مثالی مذہب سے۔ جی تمہارے مثالی مذہب سے، اچھا جی، طریقت، مذہب طریقہ، تو طریقہ کا مطلب ہے کہ جس راستے پر چلا جائے اس کو طریق کہتے ہیں، جی تو وہ ہے تو مذہبی، جی جی تو اگر طریقہ کرنا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، ورنہ مذہب وہ بھی ٹھیک ہے، طریقہ ٹھیک ہے۔ دونوں رکھ رہے۔ ابھی طریقہ کریں، ابھی طریقہ کریں، بعد میں پھر کرتے ہیں اس کو۔ جی کیسر بھائی ذرا کریے گا پلیز۔
قالوا ان هذان لساحران، تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں لوگ دو جادوگر ہیں، یقیناً دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں، بسحرہما، سحرہما، اپنے جادو کے ساتھ یا اپنے جادو کے ذریعے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور وہ دونوں اور وہ تمہارا مثالی طریقہ یا مثالی مذہب چھین کر لے جائیں۔ چھین کر لے جائیں۔ یہ آئیں جو ہے نا، آئیں یخرجا، وہی آ رہا ہے کہ وَأَن يَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ۔ اس کا ایک اور دفعہ ترجمہ کروا دوں سر شار بھائی؟ جی جی تو ڈاکٹر داؤد صاحب کریں گے۔ جی، قالوا ان هذان لساحران، تو ان جادوگروں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں ہی جادوگر ہیں، یریدان، یقیناً جی یقیناً یہ دونوں ہی جادوگر ہیں، یقیناً دونوں جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تمہیں کہ تمہاری زمین وہ سے، تمہیں تمہاری تمہاری سلطنت، زمین تمہارے سے ملک سے نکال دیں، بسحرہما، اپنے جادو سے، وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے مثالی طریقے کو چھین لے جائیں، اور چھین وہ لے دونوں جائیں۔ تمہارے مثالی جی طریقے ٹھیک ہے، کو چھین لے جائیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو دونوں چونکہ بار بار آئے گا تو وہ خوبصورت نہیں لگے گا، لیکن با کے اوپر آگے جو الف آ رہا ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ دو کے لیے ہے۔ اب وہ آگے اور بھی مشورہ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے نجوا کے اندر مطلب ہے بات کی، ایسے لگ رہا ہے کہ قالو، ورنہ میں نے میرے منہ سے نکلا یہی ہے کہ سب کے سامنے کہا کہ یہ، لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ درمیان آگے نجوئی کر رہے ہیں کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دیں اور تمہارے طریقے سے جو کہ مذہب کہا اس سے وہ بھی چھین لے جائیں۔ اب کرو کیا؟ ہر بندے کو اپنا مذہب جو ہے وہ بہت عزیز عزیز ہوتا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب اس وقت تک وہ کافر تھے، وہ فرعون کے مذہب پر ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے، فَأَجْمِعُوا، ایک ہوتا ہے جمعو، ایک ہوتا ہے اجمعو۔ جمعو خود جمع ہو جاؤ یا جمع کرو، فَأَجْمِعُوا تو تم سب جمع کرو۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ قید، آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ قید وہ ہے، واحد ہے، قید جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو لہذا اس کا بے شک ترجمہ آپ جو ہے وہ جمع کریں کہ تم اپنی خفیہ تدبیروں کو جمع کرو۔ فَأَجْمِعُوا قَیدَکُم کا ترجمہ، تم اپنی تم سب خفیہ تدبیروں اپنی کو خفیہ جمع کرو، جمع کرو، تم سب اپنی خفیہ تدبیروں کو جمع کرو، جو کچھ بھی تم جادو کے بارے میں جانتے ہو وہ لے کے آؤ۔ ثم تو صفا، اب یہ صفا کا مطلب ہے صف در صف، مطلب ایک نظم کے ساتھ، تنظیم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں کہ پہلے یہ آئیں گے پھر بعد میں یہ آئیں گے جی۔ اور شاید لائٹ آف ہو گئی ہے پروفیسر صاحب کی طرف، میں 2 منٹ انتظار چیک کر رہا تھا۔ جی پروفیسر صاحب، آواز میری آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے صاحب۔ ابھی آ رہی ہے، اچھا جی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ فَأَجْمِعُوا قَیدَکُم، ترجمہ کریں، تو تم اپنی خفیہ تدبیروں کو جمع خفیہ کرو، تدبیروں کو جمع کرو، تم سب اپنی تدبیروں کو جمع کرو، ثم اتوا صفا، پھر تم پھر صف تم در صف در آؤ، صف آؤ۔ آؤ جی۔ آتو کے ساتھ با نہیں آیا جی،
تو یہ ہے کہ جی خود صف در صف آؤ. اور کیا ہے جی؟ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. ایک ہوتا ہے اعلیٰ. اعلیٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ بلند. بلند. جو بلند ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ باقی چیزیں نیچے ہوتی ہیں، ایسا ہے. جی تو اعلیٰ بلند بھی ہوتا ہے اور اعلیٰ غالب بھی ہوتا ہے. ایک وہ غالب آ گئے نا دوسری چیزوں پر. اب کیا آ رہا ہے؟ جی اعلیٰ کے ساتھ سین اور تا بھی آ رہا ہے. یہ تاکید کے لیے ہے، زیادہ تاکید کے لیے. جیسے وہ بتایا تھا کہ تا اپنا فَاسْتَبِرْ، جیسے تو آ گیا تھا، اسی طریقے سے سین اور تا یہ بھی اس کے اندر زیادہ زور دینے کے لیے آتا ہے. قد افلح اليوم من استعلی. آج کے دن وہ فلاح پا گیا جو غالب آ گیا. یہ ترجمہ ہے جی اس کا. وقد افلح اليوم کا ترجمہ بے شک آج کے اور بے شک آج فلاح پا گیا بے شک آج کے دن کامیاب ہو گیا من استعلی، جو غالب ہوا. جو غالب آیا. جو غالب آ گیا. ٹھیک ہے، جو غالب ہوگا کر لیں اگر ترجمہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو یہ ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کے دن وہ کامیاب ہو گیا جو غالب آ گیا. کیوں جی اس کے اندر کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ جی جی بالکل بھی نہیں. جی بالکل نہیں نہیں. ٹھیک ہے. جی تو وقد افلح شاد بھائی اليوم. آپ ترجمہ کریں گے، میں آگے آگے پڑھوں تو آپ اس کا ترجمہ کرتے جائیں. ہاں جی. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ. بس تم اپنی تمام تدبیریں جمع کرو. جی تو تم سب اپنی تمام تدبیریں جمع کرو. ثم اتوا صفا. پھر آ جاؤ صف در صف. جی پھر تم سب آ جاؤ صف در صف. وقد افلح اليوم. اور بے شک آج وہ فلاح پا گیا بالکل جی، بے شک آج کے دن وہ فلاح پا گیا من استعلا، جو کہ غالب ہوا یا غالب جو کہ آئے. غالب آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب غالب کس پر آنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اور علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر. وہ دونوں گئے ہوئے تھے، ایک طرف معجزات تھے اور ایک طرف جادو تھا. اب وقت 2 منٹ ہیں، ہم اگلا پڑھ لیں گے. اب کیا ہوا جی، اس کو کل پڑھیں گے ہم، اس وجہ سے کہ آگے پھر اور چیزیں آ رہی ہیں کہ قالوا یا موسیٰ. تو شروع سے کیسر بھائی آپ لیں گے اس کو، 1 منٹ ہے آپ کے پاس. جی. قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ویلکم، تمہارے لیے بربادی ہے، لا تفتروا علی اللہ کذبا، تم اللہ پر کسی قسم کا جھوٹ مت باندھو، فیصیبکم بعذاب، ورنہ وہ اللہ تمہیں عذاب کے ساتھ برباد کر دے گا. وقد خاب، اور بے شک ہلاک ہو گیا، من افترا، جس نے جھوٹ کر لیا، نامراد ہوا، نامراد ہوا جس نے جھوٹ بریکٹ میں جھوٹ کھڑا. فتنازعوا امرهم بینہم، تو انہوں نے اپنے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں اختلاف کیا یا تنازع کیا، آپس میں جھگڑا کیا. جی جھگڑا کیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے اپنی سرگوشیوں کو چھپایا. قالوا ان هذان لساحران ساحران، اور انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں یقیناً دونوں جادوگر ہیں. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، وہ دونوں چاہتے ہیں کہ بے شک تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. بسحرہما، اپنے جادو کے ساتھ. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقِهِمُ